الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام پاک سے ایک مقام اور اس کے ضمن میں ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. گزشتہ جمعہ اس عنوان پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. وقت کم ہونے کی وجہ سے بات پوری نہ ہو سکی. آج میرے اللہ نے چاہا اسی عنوان پہ کچھ ضروری باتیں جو ہیں وہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ذیشان ہے، یوں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت، میرے محبوب کا ایک ایک فرمان میرے اور آپ کے لیے ہیرے موتی جواہرات یہ تو کچھ نہیں ہے. ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ان کا شان بھی ہے اور مقام بھی ہے. کہہ دو بے شک. میرے بھائیوں، جیسے علماء سے ہم سنتے ہیں کہ اگر بندے نے عمل کرنا ہو تو پھر ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات ہی انسان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیتی ہے. اور اگر عمل نہ کرنا ہو پھر بندہ پورے کا پورا قرآن پڑھ جائے، یاد کر لے، ترجمہ پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے، احادیث پڑھ لے، پھر بھی انسان کی زندگی کے اندر انقلاب نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ذیشان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، بحیثیت طالب علم ہونے کے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر انسان اس کو سمجھے، سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرے
تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ کہہ دو بے شک۔ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی، میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ الایمان، یعنی ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پوری بات نہ بیان کی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ ہم بات کا ایک پہلو لیتے ہیں اور اسی پہلو پہ ہم پورا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اسی سے پھر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے ایمان سمجھیے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان، اللہ اکبر، جسے ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیں یہ ایمان کی تشریح ہے۔ اب بندے کو ایمان سمجھ آئے تو پھر بندے کو آگے دین سمجھ آئے نا۔ ہم نے کیا کہا؟ آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ کس پہ جی؟ کیا ایمان لاتے ہیں؟ کہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ۔ اب ذرا بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ اللہ پہ ایمان لے آئے۔ اب مخلوق کے اندر جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، مخلوق کے اندر جو سب سے اعلیٰ عظمت اور شان والی مخلوق انسان، اور انسانوں میں جو سب سے عظمت والی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے۔ اور تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ذات ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ بات ایمان کی ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب آپ دیکھیے گا، اللہ کے بعد ہم نے رسول کا ذکر نہیں کیا، ہم نے فرشتوں کا ذکر کیا، ہم نے کتابوں کا ذکر کیا، پھر ہم نے رسولوں کا ذکر کیا۔ اگر میں بات سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کو خالق، مالک، رازق مان لیا تو اب ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، ہم نے احکامات اللہ کے ماننے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں بتانے کس نے ہے؟ یہ بتانے ہمیں نبی اور رسول نے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اور رسول کو کون بتائے گا؟ وہ اللہ نے وحی کا سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحی لانے والا فرشتے، اور وہ وحی جس کتاب کی صورت کے اندر اللہ اکبر ہمیں صحیفوں کی صورت میں ہمیں ملے گی، تو ہم ان چیزوں پر بھی کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، تاکہ سارے شک و شبہات کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، جو فرشتے وحی لانے والے ان پر بھی ایمان لائے، ہم کتابوں پر بھی ایمان لائے، ہم نبیوں پر بھی ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب پہ کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ اب دیکھیے، فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے، فرشتہ جو کیا لاتا ہے؟ وحی لاتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ اس کے کتنے طریقے؟ ایک وحی مطلب، ایک غیر مطلب۔ کیا مطلب؟ ایک وحی وہ ہے جسے فرشتہ نبی پہ آ کے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ اکبر،
پھر دوسری وحی وہ ہے جو غیر مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتہ آ کے پڑھتا نہیں، اللہ اپنے نبی کے دل و دماغ پہ الہام کرتے، اپنے نبی کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالتے۔ اچھا، اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند قرآن ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک اللہ کا حکم آتا نہیں کملی والے کلام کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے کہا دونوں وحی جو ہیں، دونوں وحی کی تصدیق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ چاہے مطلب ہے چاہے غیر مطلب ہے۔ اچھا، اگلی بات دیکھیے گا، میں نے کہا جو فرشتہ آ کے پڑھتا ہے وہ بھی میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ فرشتے نے آ کے قرآن تلاوت کیا تو وہ قرآن کریم کس زبان سے نکلا؟ میرے محبوب کی زبان سے۔ اور حدیث پاک کہاں سے نکلی؟ میرے محبوب کی زبان سے۔ میں نے کہا اب دیکھیے گا، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں دوسرے پہلو کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا؟ ہمارے ہاں سب سے پہلے فقہ کا انکار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ فقہ کوئی ایسی بری چیز تو نہیں، نعوذ باللہ۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے محبوب نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے فقہ عطا کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اسے کیا عطا کرتے ہیں؟ فقہ۔ فقہ کا معنی سمجھ ہے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ شور و غل شروع کر دیا، نہیں جی نہیں، ہم نہیں فقہ مانتے، ہم نہیں فقہ مانتے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ فقہ کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں اتنا پتہ ہے کہ فقہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جوابات آپ کے سامنے آئیں۔ یہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ یہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء کے ذمے ہے، عالم کے ذمے ہے کہ وہ گفتگو کرے تو موجودہ دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کرے۔ اب آپ میری بات سمجھیے گا، میں نے کہا لوگوں نے انکار کہاں سے شروع کیا کہ ہم فقہ نہیں مانتے، ہم فقہ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر ان سے پوچھ لو فقہ کیا ہے، کہتے جی بندیاں نے لکھی ہے، انسانوں نے لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعریف ہے فقہ کی کہ فقہ انسانوں نے لکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا قرآن کس نے لکھا ہے؟ بولتے نہیں جی، آپ ناراض ہے میرا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کس نے لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو بڑے بڑے سکالر بنے پھرتے ہیں نا، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے جناب اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا بنے پھرتے ہیں، یہ بند کمروں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا علماء سے کہیں سامنا نہ ہو جائے۔ انہیں پتہ ہے علماء سے سامنا ہوا تو منٹ ایک نہیں لگنا، منٹ تے ساڑھے علم دا سارا پول کھول جانا ہے۔ اتھے بیٹھ کے سچ کوڑ جو مرضی ماری جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ میرے بھائیو، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس پہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ رمضان المبارک گزرا ہے تو رمضان المبارک کے اندر پتہ نہیں ٹی وی کا کون سا چینل تھا جس پہ مرزا محمد علی جیلمی کو بطور مہمان بلایا جاتا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ جس پہ توہین رسالت کا مقدمہ ہے، جس پہ کیا ہے؟ میں نے کیا، میں نے کہا پاکستانی عدالت نے کیا ہے نا، پاکستان کے قانون نے کیا ہے نا، مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس کو ٹی وی پہ بلایا جا رہا ہے کہ تم آ کے دین سکھاؤ، یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ادھر جاوید غامدی جو قادیانیوں کا کھلا قادیانیوں کا وکیل ہے، ملک چھوڑ کے دوڑا ہوا ہے، دبئی بیٹھا ہے، آپ کا دنیا چینل روز اس کو درس قرآن پہ لے کے آتا ہے۔ تمہیں کوئی بندہ اور نہیں ملا درس قرآن دینے کے لیے؟ تمہیں وہی بندہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جو چلو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ اسے قادیانیوں کا وکیل کہتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں۔
چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے نہ مانیں، لیکن میں نے کہا اس پہ دھبا تو لگا ہے، اس نے ملک تو چھوڑا ہے نا، کسی وجہ سے چھوڑا ہے، تو آپ کو ملک کے اندر کوئی مفسر قرآن نہیں ملا۔ تو بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ فقہ انسان نے لکھی ہے تو قرآن کس نے لکھا ہے؟ بولو یار، انسان نے لکھا ہے فرشتوں نے لکھا ہے؟ تو میں نے کہا پھر قرآن بھی چھوڑ دو، اصول تو ایک رکھو نا۔ اللہ اکبر۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں جس بندے نے شرارت کرنی ہو اسے ایک لمحہ لگتا ہے، اور جس نے اس شرارت کو سلجھانا ہو اسے وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیوار کھڑی ہے، کوئی بندہ لا کر اس کے اندر جناب کوئی گاڑی لگا دیتا ہے یا ٹرالی ٹریکٹر مارتا ہے، اس کے اندر دیوار گر گئی، اس نے تو لگایا 1 منٹ۔ میں نے کہا اب جس نے اس کو بنانا ہے اسے لگنا ہے پورا ہفتہ۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا یہ لوگ دین پہ حملہ آور فتنے باز لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے لگاتے ہیں 1 سیکنڈ، ہمیں ذہن بنانے کے لیے پھر وقت چاہیے۔ میں نے کہا جب یہ بات کہی کہ ہم فقہ اس لیے نہیں مانتے کہ فقہ انسان نے لکھی ہے، تو میں نے کہا قرآن بھی کس نے لکھا ہے؟ حدیث کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری انسان تھے کہ نہیں؟ امام ترمذی انسان تھے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل انسان تھے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا پھر اصول تو ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اصل ان کا ٹارگٹ قرآن کریم ہی ہے، اصل ان کا ٹارگٹ حدیث پاک ہے، لیکن انہوں نے دیکھا ڈائریکٹ قرآن سے شروع کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا، ڈائریکٹ حدیث سے شروع کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا، شروع کہاں سے کریں؟ فقہ سے۔ اور میں نے کہا میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کرے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اسے دین میں فقہ عطا کر دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ رات ایک جگہ پہ پروگرام تھا کل مظفر گڑھ میں، تو ایک نعت خوان کھڑا تھا، وہ قسم اٹھا کے کہنے لگا جی میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ خیر کا لفظ نہیں بولا۔ یہ نعت خوان بھی آج کل ہمارے لیے مصیبت ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کو سر پہ اتنا چڑھایا ہوا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ کہتے ہیں مفتی بھی ہم ہیں، مولوی بھی ہم ہیں، سب کچھ ہم ہیں، چونکہ انہوں نے فیس بہت ہی ہے، انہوں نے کی ہے فیس بہت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا اس نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے کہنے لگا جی اللہ کے نبی نے خیر کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا، صرف قرآن والوں کے لیے بولا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ میں کہ ہوں میں انہوں سٹیج تے کچھ کیا تو انہیں میں نہ لڑ پینا ہے، تماشا بننا خواہ مخواہ۔ میں نے کہا چلو کبھی موقع ملا اسے سمجھائیں گے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہاں بھی خیر کا لفظ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم مسجد میں کھڑے ہو کے قسم اٹھا رہے۔ میرے بھائیو خیر توجہ رکھنا، فقہ کیا ہے؟ فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ کس کا نچوڑ ہے؟ سارے کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں۔ کس کا نچوڑ ہے؟ میں نے قرآن و حدیث نہیں کہا، قرآن سنت کہا۔ کیا کہا؟ قرآن و سنت، قرآن و حدیث نہیں کہا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب قرآن و حدیث کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا بھائیو توجہ رکھنا، اس پہ امت کو لڑایا جا رہا ہے، حدیث کا نام لے کے فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا کبھی آپ نے غور کیا حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر۔ ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب نے کوئی بات ارشاد فرمائی، وہ حدیث ہے۔ میرے محبوب نے کوئی عمل کیا، وہ کیا ہے؟ میرے نبی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، میرے نبی نے اس پہ نہ ہاں کی نہ کی، یہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اب یہ جو دوسری قسم ہے نبی کا عمل، وہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ بولتے نہیں یار، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا جب وہ حدیث ہے تو بہت سے عمل ایسے ہیں جو نبی کی خصوصیت ہے،
جو نبی کی کیا ہے، تو وہ حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو یار، وہ ہوگی نا حدیث۔ مثال دیتا ہوں، میرے محبوب نے بیک وقت کتنے نکاح کیے؟ میں نے کہا نا ہمیں ایک رخ کا پتہ ہے، ہمیں دوسرے رخ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو چلو کوئی تو ہمت کرے، کوئی تو یہ بدنامی اٹھائے، کوئی تو کہے کہ فلاں مولوی ممبر پہ بیٹھ کے ایسے مسئلے بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم گالی نہیں دیتے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو بھائی دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں، اور کرتے اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دو چار بندوں کی خوشامد کے لیے، دو چار بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے نبی کی وراثت چھوڑ دیں، اسے کون عقل مند کہے گا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آؤ میرے بھائی، میرے نوجوان کو کوئی نہ سمجھائے تو کون سمجھائے گا، اسے کوئی نہ دلیل دے تو کون دلیل دے گا؟ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، سمجھنا۔ میرے محبوب نے بیک وقت 9 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نکاح میرے محبوب نے ٹوٹل کیے۔ بیک وقت 9 بیویاں میرے محبوب کے نکاح میں تھی۔ سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ اکبر۔ کتنی بیویاں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ ان کوئی بندہ سویرے اٹھ کے 9 نکاح کرے تو نال دکھاوے حدیث، مان لو گے؟ اور حدیث بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے حدیث کی، بالکل صحیح حدیث ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ حدیث کتنی چیزوں کا نام ہے؟ نبی کا قول، نبی کا فعل، عمل یعنی کہ نبی کی تقریر، یعنی کہ آقا کے سامنے کوئی کام ہوا، اس پہ میرے محبوب نے نقیر نہ فرمائی ہو، اسے تقریر کہتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا، میں نے کہا فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، میں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نہیں کہا، قرآن و سنت کا نچوڑ کہا ہے۔ حدیث اور ہوتی ہے، سنت اور ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہر سنت حدیث ہوتی ہے، ہر سنت کیا ہوتی ہے؟ اور ہر حدیث سنت۔ آج جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ہاں جی، شیطان کے چیلے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت کی بات نہیں کریں گے، یہ کس کی بات کریں گے؟ کس کی بات کریں گے؟ حدیث لے آؤ، حدیث لے آؤ، حدیث لے آؤ، حدیث لے آؤ۔ اللہ اکبر، فلاں نمبر حدیث، فلاں نمبر حدیث، فلاں نمبر حدیث۔ میں نے کہا وہ آپ کو تو ایسے سناتے ہیں جیسے آپ وہ بخاری شریف کا وہ صفحہ کھول کے بیٹھے کہ میں ادھر وہ صفحہ پڑھتا ہوں، تم وہ پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ سانو مولویوں نہیں پتہ لگتا بھی کتنے کیڑی دے جاندے نے، تو آنوں کتنے پتہ لگنا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میں نے کہا ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت، اس کی میں نے مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، وضو کرنے بیٹھے، ایک بندے نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد اس نے فوراً چہرہ دھونا شروع کر دیا۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ آپ اسے کہیں گے یار تو نے کلی والی سنت بھی چھوڑ دی، تم نے ناک میں پانی ڈالنے والی بھی سنت چھوڑ دی۔ حالانکہ اگر وہ ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھوئے، مسح کرے اور پھر جناب والا وہ پاؤں دھو لے تو اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ 4 فرض پورے ہو جائیں گے، اس کا وضو کیا ہو جائے گا؟ لیکن آپ فوراً سے کہیں گے یار تیرے پاس وقت بھی ہے، خواہ تو نبی کی سنت چھوڑ رہا ہے۔ اچھا وہ کہے یہ جو ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کہیں گے میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ مولوی صاحب تجھے کتاب الوضو حدیث کی کتاب اٹھائیں گے، کتاب الوضو کا باب نکالیں گے اور دکھائیں گے کہ یہ حدیث ہے کہ حضور 3 مرتبہ کلی بھی فرمایا کرتے تھے، ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جو سنت ہے وہ حدیث ہے، جو سنت ہے وہ حدیث، لیکن ہر حدیث سنت۔ میں نے کہا بھائی اگر ہر حدیث سنت ہے پھر کرو نا ہمت، کرو 9 نکاح، ایک وقت کے اندر پتہ چلے کہ تم واقعی حدیث پہ عمل کرتے ہو۔ نہیں میرے بھائی نہیں۔ نمبر 2، ایک مثال اور لیجئے گا، میرے محبوب نے
چھوٹی معصوم بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ اب یہ حدیث تو ہے، سنت. میں نے کہا اگر سنت ہے تو پھر جن آپ نمازی ہیں انہیں نیانے لیا کے باہر بہانے پینے نے کہ جب نماز شروع کرنی ہے سارے ایک ایک چکنا پینا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا حدیث تو ہے لیکن سنت کیا مطلب ہے؟ کبھی ایسا ہو جائے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، بچے کی والدہ یا والد قریب ہے، بچہ چھوٹا ہے، نہیں چپ خاموش ہو رہا، تو اب مجبوری میں اجازت ہے کہ آپ اسے اٹھا لیں. آپ اسے کیا کر لیں؟ اٹھا لیں. لیکن یہ سنت تو دیکھ لیا نا کہ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت. میرے بھائیو ایک مثال اور لیجئے گا، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. آپ کا ذوق تھوڑا سا مشکل بنے گا ذوق، لیکن جب یہ ذوق بن گیا نا تو میرا انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. کہو انشاءاللہ. جڑے چھوٹے موٹے بیٹھے نے نا فیس بکاں تے اگے پیچھے، انہوں دا منہ تسی آپے پن لینا. اللہ اکبر. میرے لیے صدقہ جاری ہے، میرے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاری ہے. میرے بھائیو توجہ رکھنا، وگرنہ آپ جانتے ہیں لچھے دار تقریروں کا مجھے بھی بڑا تجربہ ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں نے کہا ہم تو 5 سے 10 منٹ میں پورے جلسے کا ماحول لوٹ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ فن دیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جمعے کا بیان سننے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں نا. تو میں نے کہا بھائی ایک مثال اور سنیے گا. میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ، سارے نہیں پڑھتے، سارے پڑھ لو صلی اللہ. 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور میرے محبوب نے فرمایا جو شب جمعہ اور جمعے والے دن مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے بھی ہیں، نام لے کے پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتہ جا کے بتائے گا اللہ کے نبی فاروقیہ مسجد میں فلاں کا بیٹا آپ پہ بیٹھا درود پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھ کے میرے محبوب لیٹے، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب اٹھے، وضو نہیں فرمایا، جا کر صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کو فجر کی کیا پڑھائی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. عرض کی آقا آج بڑا نیا کام کیا آپ نے. عائشہ کیا ہوا؟ آقا آپ تو سو گئے تھے، آپ کو تو نیند آ گئی تھی، آپ اٹھے، آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے جا کے نماز پڑھا دی. اب یہ حدیث ہے. اب یہ کیا ہے؟ اور صحیح حدیث ہے اور نبی کا عمل ہے. نبی کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کے عمل کو کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث کہتے ہیں. آقا نے فرمایا عائشہ یہی تو فرق ہے نبی اور امتی میں. نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امتی سوئے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. آگے وجہ بھی بیان کی. فرمایا امتی سوتا ہے، امتی کی آنکھ پہ بھی نیند آ جاتی ہے، دل پہ بھی نیند آ جاتی ہے. امتی کا دل غافل ہوا، وضو ٹوٹ گیا. نبی سوئے، نبی کی آنکھ پہ نیند آتی ہے، دل پہ نیند نہیں آتی. نبی کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے نبی کا وضو. ان کوئی بندہ کل حدیث چکی پھرے بھی نبی نے سوم کے اٹھ کے بغیر وضو تو نماز پڑھائی، اب دیکھ لو حدیث تے عمل کرو گے؟ بول دے نہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. مجھے ایک جماعت والے ساتھیوں نے کارگزاری سنائی. انہوں نے کہا جی اسی پھنس گئے، اسی کی ہو گئے؟ پھنس گئے. اللہ اکبر. دوسرے بھرا مال وہ سویرے آئے تو انہوں نے آ کے پڑھی تہجد پڑھن تو بعد سو گئے مارے خراٹے. تے جدوں نماز دا ٹائم ہویا تے کھڑو گئے نال ہی امام دے. اسی انہوں نے کہا بھی یہ کیتا؟ انہوں نے کہا حدیث چ آیا ہے. کتنے آیا؟ تسی فقہ مندے ہو، اسی حدیث مندے ہیں. اللہ اکبر. نہ میرے بھائی نہ. بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے گا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. میرے محبوب نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. آپ کی ٹانگ مبارک میں تکلیف تھی،
آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے۔ اب کل کوئی بندہ وہ روایت آپ کے سامنے لائے اور کہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے، کرو گے؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا اس پہ بہت ساری مثالیں، لیکن ہمارا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، میں خلاصہ اور نچوڑ دینے لگا۔ بھائیو، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم سنت بھی مانتے ہیں، کہہ دو بے شک۔ ہم حدیث بھی مانتے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں۔ فقہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، فقہ جی فقہ انسان نے لکھی ہے۔ میں نے کہا کڈا سونا، اعتراض تو وہ کرنا جو ٹوٹے نا، اللہ اکبر، سوال تو وہ کر جو ٹوٹے نا۔ میں نے کہا بھائی اگر فقہ انسان نے لکھی ہے تو سنت کس نے لکھی ہے؟ حدیث کس نے لکھی ہے؟ کہتے جاؤ یار، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کس نے لکھی ہے؟ قرآن کس نے لکھا ہے؟ اگر چاروں انسان نے لکھی ہیں تو اگر ایک کو ایک وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر نعوذ باللہ باقی کو بھی تو اسی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں چھوڑا جا سکتا؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ دوسری بات، سند پہ آ جائیں۔ میں نے کہا جو سند فقہ کی ہے وہی سنت کی ہے، وہی حدیث کی ہے، وہی قرآن کی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ مولوی صاحب آپ نے قدوری شریف کس سے پڑھی ہے؟ میں کہوں گا میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے۔ چلتے چلتے حضرت شیخ الہند تک پہنچ گئے، آگے تک سلسلہ چلتا گیا۔ اچھا آپ نے یہ سنت کہاں سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھی ہے۔ چلتے 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 پھر وہ سلسلہ وہاں تک پہنچ گیا۔ حدیث کہاں سے پڑھی ہے؟ فلاں سے پڑھی ہے۔ قرآن کہاں سے پڑھا ہے؟ فلاں سے پڑھا ہے۔ میں نے کہا چاروں کی سند بھی کیا ہے؟ اگر فقہ کو چھوڑو گے سند کی وجہ سے تو چاروں کی سند کیا ہو جائے گی؟ میرے بھائیو اس لیے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے چاہا یہیں سے آئندہ جمعہ بات شروع کریں گے۔ میں نے بات شروع کی تھی ایمان سے، اللہ اکبر، اور میں نے کہا ایمان کے ڈاکو ماحول کیسے بناتے ہیں میں یہ بتا رہا تھا۔ تو میرے اللہ نے چاہا آئندہ جمعہ میں یہیں سے بات شروع کروں گا کہ قرآن، حدیث، سنت، فقہ، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اب چونکہ گرمی کا موسم ہے، بار بار ہم وقت تبدیل نہیں کرتے، انشاءاللہ العزیز 1:30 بجے بیان شروع کریں گے، تو 2:30 بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی۔ آپ حضرات 1:30 بجے تشریف لائیں، آپ وقت پہ آئیں گے تو مجھے بھی گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے کہ میں بھی مطالعہ کر کے آؤں، آپ حضرات کے سامنے دلائل رکھوں۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو